یہ جو غزل ہے یہ ان ابتدائی دنوں کی بات کرتی ہے جب میں نے اپنی ذات کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ میں آپ کو اشعار سناتا ہوں، اور شروع میں مجھے کس طریقے سے محسوس ہوتے تھے اپنے قلب کے اندر کہ کچھ ہے۔ میں اس کو معنی نہیں دے سکتا تھا، میں اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن مجھے ایک احساس ہوتا تھا کہ کچھ ہے۔ تو یہ اس کچھ ہے کا اظہار کر رہے ہیں یہ شعر۔ غم ہستی گوارا ہو رہا ہے، غم ہستی گوارا ہو رہا ہے، تبھی تم سے کنارہ ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ اور راہیں چھاننی ہیں، کہیں سے یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ زندگی کی بہت راہیں چھاننے کے بعد مجھے ایک احساس ہوا کہ یہ کوئی اور ڈائمنشن ہے جس کے اندر کوئی اور راہ چھاننی ہے۔ یہ 3 ڈائمنشنل ورلڈ میں تو ہم رہتے ہیں نا، اس 3 ڈائمنشنل ورلڈ کے اندر تو میں نے بہت راہیں چھانی تھی اپنی زندگی کی تشکیل کرنے کے لیے، خود کو بنانے کے لیے۔ لیکن پھر مجھے ایک احساس ہونے لگ گیا کہ کچھ اور راہیں بھی چھاننی ہیں، اور وہ اندر کی راہیں تھیں۔ وہ ایک اور ڈائمنشن کے اندر جا کر انہوں نے کھلنا تھا۔ کہیں سے یہ اشارہ ہو رہا ہے، مجھے کچھ اور راہیں چھاننی ہیں، کہیں سے یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اشارہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ میں بھی اپنے قلب کو حقیقی معنی میں سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ میں بھی یہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ میرے اندر ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو زمان و مکان سے ماورا ہے، جس کا کوئی اور ہی بود ہے، جس کی کوئی اور ہی ڈائمنشن ہے۔ تو آپ کو بھی ایک احساس سا ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ڈائمنشن ہے، کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے۔ اس اشارے کو پکڑیے، اس اشارے کے پیچھے چلیے۔ مجھے کچھ اور راہیں چھاننی ہیں، کہیں سے یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ نئے رشتے، نئی منزل، نئے ہم، جنم گویا ہمارا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے کچھ نئے رشتے بنتے ہیں، وہ یہ مادی رشتے نہیں ہوتے۔ وہ رشتے آپ کے قلب کے اندر بنتے ہیں۔ آپ پہلے ان رشتوں سے آشنا نہیں ہوتے، لیکن پھر آپ جب ان رشتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں۔ نئی ایک منزل ہوتی ہے، پھر آپ اس منزل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، پھر آپ بھی نئے ہوتے ہیں۔ آپ کی ذات کی رینیول ہو جاتی ہے۔ جس طرح پودے پرانے پتے جھاڑ دیتے ہیں اور پھر ان کے نئے پتے اگتے ہیں، جس طرح کچھ جانور ہیں جو کینچلی بدل لیتے ہیں، جس طرح کچھ پرندے ہیں جن کے پر گر جاتے ہیں اور ان کے دوبارہ پر اگتے ہیں، جس طرح شاہین اپنے پر نوچ دیتا ہے اور اپنی چونچ ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کی وہ چونچ اگتی ہے اور نئے پر آتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی اپنی ذات میں ایک رینیول کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ پھر نئے رشتے، نئی منزل، نئے ہم، جنم گویا ہمارا ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ کا گویا ایک نیا جنم ہو رہا ہے۔ آپ ایک نئی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنی ماضی کی شخصیت سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آپ ایک نئی شخصیت ہوتے ہیں، اپنی اپنی تشکیلیں نو کرنی ہوتی ہے۔ میرا دل دیکھ آیا ہے حقیقت، میرا دل دیکھ آیا ہے حقیقت، تبھی تو بے کنارہ ہو رہا ہے۔ یہ جو حقیقت ہے، یہ میری ایک نظم بھی ہے جس کے اندر ایک پورا میں نے اس پہ بیان دیا ہے کہ حقیقت کا جو اظہار ہے وہ انسان کی تخلیق کردہ زبانوں میں ممکن ہی نہیں ہے، انسان کی علمی اصلاحات کے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ ایک بے کرا سمندر ہے، بلکہ سمندر بھی ایک استعارہ ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ میرا دل دیکھ آیا ہے حقیقت، تبھی تو بے کنارہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ جو دل ہے نا، وہ بے کنارہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایسا پھیلتا ہے جیسے کوئی دریا ہوتا ہے لیکن اس کے کنارے ہوتے ہیں، لیکن جب پیچھے سے طوفان آتا ہے، جب پیچھے سے سیلاب آتا ہے، تو وہ دریا بے کنار ہو جاتا ہے۔ دور دور تک آپ کو دریا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بینکس پھاڑ کے نکل گیا ہوتا ہے، اپنی حدود سے باہر جا چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ روحانیت کا ایک ریلا آتا ہے، وہ آپ کا دل بے کنار کر دیتا ہے۔ اتنا پھیلتا ہے کہ آپ کے کنارے نہیں رہتے، آپ کے بینکس نہیں رہتے، بلکہ آپ بے کنار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا تب ہے جب آپ اس حقیقت کو سمجھ سکیں جو اس کے اندر سمائے تو دل پھیلے۔ کیونکہ حقیقت ہی اگر آپ کے اندر نہیں ہوگی، وہ نور ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو آپ کا دل جتنا بھی ہے بہت ہے، اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ اس کو بے کنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ظرف سے بڑھ کر کوئی چیز اس میں آئے، اور پھر وہ اس کے حساب سے پھیلنا شروع کرے گا۔ تصوف روشنی منزل مقدر، ہمیں کوئی سہارا ہو رہا ہے۔ اب اس کی میں کیا تشریح کروں؟ بس ایک قلب کے اندر ایک چیز آتی ہے، اس کی ایک روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی ایک منزل ہوتی ہے، اور پھر آپ اپنا مقدر آزمانے کے لیے، اپنی ڈیسٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ بس ایک سہارا ہوتا ہے آپ کو کہ مجھے اگر یہ چیز نظر آ گئی ہے، مجھے اگر یہ آگ پہاڑی کی چوٹی پہ جلتی ہوئی نظر آ گئی ہے، تو یقیناً مجھے خدا بھی ملے گا۔ اور پھر آپ اس سہارے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جس نے محسوس کیا وہی جان سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے قلب نے وہ روشنی محسوس کی اور آپ اس کے پیچھے چلیں، تو پھر آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے قلب میں جھانکیں، آپ بھی انشاءاللہ محسوس کریں گے، آپ کو بھی نظر آئے گی۔ عماد اب زندگی کا غم نہیں ہے،
ہمیں مرنے کا اشارہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو نا زندگی کے گزرتے لمحوں کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں بہت لمبی مدت ایک ایسی آئی تھی جس میں مجھے یہ بار بار احساس رہتا تھا کہ سورج گزر رہا ہے، غروب کا منظر قریب ہے، وقت ہاتھ میں مٹھی میں موجود ریت کی طرح گرتا جا رہا ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے، میں ختم ہوتا جا رہا ہوں، میں مٹی ہوتا جا رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور میں تو مرنے کے بعد بھی ہوں گا، یہ تو ایک چھوٹا سا پاز ہے۔ پھر آپ موت سے خوف کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کو مرنے کا یارہ ہونے لگ جاتا ہے۔ بس ایک امید اور خوف یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں اس ٹیسٹ میں فیل نہ ہو جاؤں، لیکن اس کے علاوہ ذات ختم ہو جائے گی اور آپ قبر میں چلے جائیں گے، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں رہتا۔ بلے شاہ کہتے ہیں نا، بولے ہیں گور پیا کوئی اور، بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ وہ جس سے قبر میں جانا ہے وہ تو مٹی ہے، اصل میں تو ہماری جو شخصیت ہے اس نے تو اوپر چلے جانا، اس نے تو نور نے جا کے نور سے مل جانا۔ تو وہ اگر آپ کو سمجھ آنے لگ جائے تو پھر موت کا خوف بے معنی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ قبر تو بس ایک راستہ ہے آگے کی گیلیکسیز کا، کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا، کچھ کو جنتوں کی طرف چلا دیا جائے گا۔ تو یہ انٹر گلیکٹک ٹریول ہے، اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اس دنیا میں۔ وہ تیاری جو شخص کر لے گا اس کے لیے کوئی غم کی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔